حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اب جاؤ اور جا کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے پھر ملک مصر لے کر آؤ۔ تو یہ سارے کے سارے پہنچے، اور بعض روایات کے مطابق 70 آدمی تھے، بعض کے مطابق 72 یا 93 آدمی تھے۔ یہ سارے کے سارے گھر والے چلے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹ ساتھ بھیجے تھے تاکہ جتنے بندے آئیں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو لے کر آنا۔ اپنی طرف سے 200 اونٹ دیے تھے کہ ان پر بٹھا کر سب کو لے کر آنا، اور بہت سارا سامان دیا تھا۔ اور خود حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک مصر چھوڑ کر جو راستہ تھا ملک شام کا، جہاں ملک مصر کی حدود ختم ہوتی تھی، وہاں جا کر بہت لمبا چوڑا فوج کا انتظام کیا تھا، اور وہاں ایک خیمہ لگایا تھا کہ استقبال کیا جائے۔ یہ سارے کے سارے گھر کے افراد فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، جب یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا بڑا اکرام کیا اور فرمایا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ اب تم ملک مصر کے اندر داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ بہت امن کے ساتھ، چونکہ ملک مصر سے باہر استقبال کیا تھا کہ اب یہاں سے ہم ملک مصر میں جائیں گے اور وہاں آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان اپنے گھر والوں کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں، تو سبقت کی کہ جا کر سلام کریں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا۔ یہ بات پہلے بیان ہوئی تھی کہ چونکہ امتحان مقصود تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روکا کہ نہیں، آپ نے سلام نہیں کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سلام کی ابتدا کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اکرام کیا اور فرمایا کہ اب ملک مصر میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر اطمینان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے بعد ملک مصر پہنچے، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور والدین بھی اور بھائی بھی سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ خوشی کے موقع پر سجدہ کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے، انبیاء سابقین کی بھی سنت ہے۔ سب نے اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مل جانے کی خوشی میں سب نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ابا جان، یہی ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ پاک نے اس کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ پاک نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا جب اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ میں تو جیل میں چلا گیا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جیل سے نکالا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے کسی ظلم کو نہیں یاد کیا کہ میرے ساتھ بڑا احسان ہوا، مجھے کنویں سے نکالا، کنویں کا نام بھی نہیں لیا، جیل سے شروع کیا۔ اذ احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے بڑا احسان کا معاملہ فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور اللہ تم کو گاؤں سے یہاں لے آیا، تم سب کے سب گاؤں کے رہنے والے ہو، اللہ پاک نے تمہیں بھی یہاں اتنی بڑی جگہ میں پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے تو بڑی کوشش کی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی، لیکن اللہ نے احسان کا معاملہ کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ مہربانی فرماتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ وقتی طور پر نہیں سمجھتا، لیکن بندے ہی کے لیے اس میں خیر اور بہتری ہوتی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ نے مجھے ملک نصیب فرمایا، اے اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اے آسمانوں اور زمینوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں، کارساز ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، موت دے، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ موت بھی میری اسلام کی حالت میں آئے اور اس کے بعد میرا حشر بھی صالحین کے ساتھ ہو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد 24 سال ملک مصر میں رہے، 24 سال، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے یہاں دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے میرے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قبرستان میں جا کر مجھے دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کنعان کے اندر جا کر ہی دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود 120 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ بہت ساری مختلف روایات ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو عمر تھی 7 سال، اور اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 80 سال کے بعد تو اس وقت عمر ہو گئی 87 سال، اور اس کے بعد 23 سال حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ تو 120 سال کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔